حدثنا ابو الیمان الحکم بن نافع، مجھ سے بیان کیا ہے ابو الیمان حکم بن نافع نے، راوی ہے حدیث کے. قالا وہ کہتے ہیں اخبرنا. اب فرق پتہ چل رہا ہے نا آپ کو، ایک ہے حدثنا اور وہ کہتے ہیں اخبرنا. ایک میں استاد نے سنایا اور دوسرے میں طالب علم پڑھ رہا تھا اور استاد نے کنفرم کیا تھا. شعیب نے عن الزہری، زہری سے. حدیث کے آخر میں 3 اور لوگوں نے زہری سے روایت کیا اس حدیث کو. حدیث کے شروع میں شعیب کی روایت لائی گئی ہے. ٹھیک ہے، گویا اس حدیث کے 4 راوی ہیں جنہوں نے اس کو زہری سے لیا. قالا کہا اخبرنی عبید اللہ ابن عبد اللہ ابن عتبہ ابن مسعود. یہ 7 فقہا 7 مشہور فقیہ ہیں، ان میں سے ایک ہیں عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ. اردو میں ایک کتاب ہے فقہائے 7 کے نام سے، اس میں ان کے حالات زندگی مل جائیں گے. ان عبداللہ ابن عباس، کہ عبداللہ بن عباس نے اخبرہ اس کو خبر دی تھی. کس کو؟ عبید اللہ کو. کس نے بتایا تھا؟ عبداللہ بن عباس نے. ان ابا سفیان ابن حرب، کہ ابو سفیان بن حرب نے اخبرہ اسے خبر دی تھی. گویا قصے کا اصل راوی ابو سفیان ہے، اس نے عبداللہ بن عباس کو بتایا، عبداللہ بن عباس نے عبید اللہ کو بتایا، ان سے زہری کو بات پتہ چلی، زہری سے شعیب کو، شعیب سے حکم کو، اور حکم سے امام بخاری کو. اتنے فاصلے طے کر کے یہ اس کتاب میں آئی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے پہلے صرف زبانی کلامی گھومتی پھرتی رہی. وہ باقی اسباب اور جو وجوہات ہیں اس کی حفاظت کے، وہ اپنی جگہ پر ہیں. کیا خبر دی اس کو؟ ان ہرقل، کہ ہرقل نے ارسل الیہ، بلا بھیجا تھا اس کو، فی رکبن، ایک قافلے میں، ایک گروہ میں. رکب کہتے ہیں 10 یا اس سے زیادہ کا گروہ. 10 سے کم کو رکب نہیں بولتے. مثلا 7 لوگ ہیں تو اس کے لیے رکب نہیں آئے گا. رکب 10 یا اس سے زیادہ کا گروہ. من قریشن، قریش کے. اور یہ گروہ جو تھا وکانو تجارن بالشام، یہ شام میں تجارت کی غرض سے گیا تھا. جب ہم لفظ حدیث میں یا تاریخ میں شام پڑھتے ہیں تو اس سے مراد موجودہ سیریا نہیں ہے. شام میں 4 چیزیں آتی ہیں، سیریا، اردن، فلسطین، لبنان. اس سارے ایریے کو شام بولا جاتا ہے. تو یہ شام میں تجارت کرنے کو گئے تھے. کب گئے تھے؟ فی المدتی، اس مدت میں، التی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہلت دی تھی، مادہ فیہا، مادہ کا معنی ہے صلح کی تھی اس میں، ابا سفیان و کفار قریش، ابو سفیان اور کفار قریش سے. یہ صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر کفار سے 10 سال جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کیا تھا، اس وقت مسلمانوں کو تبلیغ کا خوب موقع ملا اور کفار کو تجارت کا خوب موقع ملا. امن ہو گیا نا وقتی طور پہ. اس سے پہلے تو ہر سال جنگ ہو رہی تھی. اس خاص سفر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عورتوں نے اپنے زیورات تک دیے تھے، انویسٹ کیے تھے کہ ہماری طرف سے بھی شام میں جا کے تجارت کی جائے اور اس کا نفع ہمیں دیا جائے. بہت بڑا یہ تجارتی قافلہ تھا جو شام کی طرف گیا تھا. ہرقل، جس کا آگے آپ نے ذکر پڑھا کہ وہ علم نجوم کا ماہر تھا، تو اس نے علم نجوم کے ذریعے، خواہ اس کا استدلال درست تھا یا غلط، اس کو معلوم ہوا تھا کہ اس کی حکومت ختم ہونے والی ہے. اس کے لیے وہ بڑا فکر مند تھا. اور پھر شاہ غسان کا جب خط اس کو پہنچا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لکھا تھا، تو اس کے ذریعے اس کو پتا چلا کہ ایک نبوت کا مدعی پیدا ہو چکا ہے. یہ ساری معلومات ہرقل تک پہنچ چکی تھی، اور اس خط کو دیکھ کر ہرقل کا رنگ فک ہو گیا تھا کہ وہ جو نجوم سے اشارے اس کو ملے تھے اس کی ایک طرح سے تصدیق ہو گئی تھی. اب وہ خوف زدہ تھا کہ وہ ہے کون اور کہاں ہے. اس کے تجسس میں اس نے کیا کیا کہ جب اسے پتا چلا کہ وہ عربوں میں ہے تو عربوں کا جو قافلہ ابو سفیان کی رہنمائی میں شام گیا تھا ان کو بلا بھیجا. یہ تھی اس کے بلانے کی غرض اپنے دربار میں. ورنہ تو آپ دیکھیں کہ ایک شہر میں معلوم نہیں کون کون لوگ آ رہے تھے اور جا رہے تھے، بادشاہ کو ان سے کیا کنسرن. سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ ابو سفیان کو کیوں بلایا اس نے، اس مقصد کے لیے. تو اس کے پیچھے یہ پس منظر ہے کہ اس کو شک ہو چکا تھا کہ اب اس کی حکومت کا خاتمہ ہونے والا ہے. فَأَتَوْهُ، تو یہ قافلہ اس کے پاس آیا.
وہم بإیلیا، اس وقت یہ قافلہ ایلیا میں تھا، بیت المقدس میں تھا. ایلیا بیت المقدس کا دوسرا نام ہے. فدعاہم فی مجلسہ، تو اس نے، کس نے؟ ہرقل نے ان کو بلایا، دعوت دی. کہاں؟ فی مجلس ہی، اپنی مجلس، اپنے دربار میں. وحولہ، اور اس کے آس پاس کون تھے ہرقل کے جب اس نے بلایا تھا؟ عظماء الروم، روم کے بڑے بڑے لوگ. روم کا لفظ اٹلی پر بولا جاتا ہے، اطالیہ. کہتے ہیں کہ یہاں کے رہنے والوں نے سب سے پہلے عیسائیت قبول کی تھی. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے لوگ ہیں. رومی اصلاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. روم اس دور میں موجودہ اٹلی کے مقام کو بولا جاتا تھا، اور یہ سلطنت صرف اٹلی پر محدود نہ تھی بلکہ اس کے آس پاس کے علاقے میں، اور یہ جو شام ہے یہ بھی اسی کے تحت آتا تھا. تو عظماء اور روم یعنی روم کا جتنا علاقہ جہاں جہاں تک پھیلا ہوا تھا وہاں کے بڑے بڑے لوگ جو ہیں ان کو اس نے اپنے پاس بلایا ہوا تھا. ثم دعاہم، پھر ان کو بلایا. ودعا بترجمانہ، اور اپنے ترجمان کو بلایا، ٹرانسلیٹر کو بلایا، کیونکہ عربی نہیں جانتا تھا اور ابو سفیان اور اس کے ساتھی ان کی اس وقت کی اور اس جگہ کی زبان نہیں سمجھتے تھے، یعنی رومن نہیں سمجھتے تھے. فقال ایکم اقرب نسبا بہذا الرجل، کہا کہ تم میں سے سب سے زیادہ کون قریب ہے رشتے کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے، کس کے؟ بہذا الرجل، اس رجل یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. الذی یزعم، یہ شخص جو سمجھتا ہے، انہ نبی، کہ وہ ایک نبی ہے. فقال ابو سفیان، تو ابو سفیان نے کہا، فقلت، میں نے کہا، انا اقربہم نسبا، کہ میں ان سے نسب میں سب سے زیادہ قریب ہوں. کیسے؟ ابو سفیان چوتھی پشت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسب میں شریک ہو جاتا ہے. اور وہ کون سے دادا ہیں؟ عبد مناف. عبد مناف کے 4 بیٹے تھے، جن میں سے ایک عبد شمس تھا اور ایک ہاشم، اور 2 اور بھی تھے. ہاشم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، عبد المطلب اور عبداللہ اور آپ. اور عبد شمس سے ابو سفیان کا سلسلہ آتا ہے، یعنی جتنا بھی وہ قافلہ تھا اس میں نسب کے اعتبار سے ابو سفیان قریب ترین تھا. فقال ادنوہم منی، کہا اس کو میرے قریب کر دو. کس نے کہا؟ ہرقل نے، کہ ابو سفیان کو سب سے آگے کرو. وقربوا اصحابہ، اور اس کے جو دوسرے ساتھی ساتھ آئے ہیں ان کو بھی قریب کرو. فجعلوہم عند ظہرہ، تو اس نے ان کو کر دیا کہاں پر؟ عند ظہرہ، اس کی پیٹھ کے پیچھے. گویا کیا کیا؟ ابو سفیان سامنے کھڑا کر لیا اور اس کے ساتھیوں کو اس کے پیچھے. ہرقل یہاں بیٹھا ہے، ابو سفیان سامنے کھڑا ہے، ابو سفیان کے باقی ساتھی پیچھے کھڑے. ہرقل ابو سفیان سے سوال کرے گا، اگر ابو سفیان جھوٹ بولے گا تو یہ سامنے کھڑے ہوئے اس کی تکذیب کریں گے. ٹھیک. ثم قال لترجمانی، پھر ہرقل نے اپنے ترجمان کو کہا، قل لہم، ان سے کہو، انی سائل ھذا، میں پوچھنے والا ہوں، ھذا، اس سے، یعنی ابو سفیان سے. یہاں ھذا سے مراد ابو سفیان ہے. ان ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں. یہ دوسرا الرجل جو ہے یہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. فإن کذبنی، پھر اگر یہ جھوٹ بولے مجھ سے، یعنی ابو سفیان جس کے بارے میں میں پوچھ رہا ہوں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر اس نے کوئی جھوٹ بولا، فکذبوہ، تو پیچھے کھڑے ہوئے لوگوں تم اس کی تکذیب کرنا، اس کو جھٹلا دینا، تاکہ مجھے سچ بات پتہ چلے. ہرقل سچ جاننا چاہتا تھا. فواللہ، پس قسم اللہ کی. یہ کون کہتا؟ ابو سفیان. لولا الحیاء، اگر نہ ہوتی مجھے یہ شرم، من کے ان یأثروا علی کذبا، کہ مجھ سے جھوٹ روایت کریں گے، نقل کریں گے، یا مجھے جھوٹ کے ساتھ ترجیح دیں گے. یأثروا کا لفظ اثر سے ہے، اثر، الف سے رے. اثر کس کو کہتے ہیں؟ نشان کو. اور آثار بمعنی روایات بھی بولا جاتا ہے، روایت کرنا. ابو سفیان کہتا ہے کہ مجھے اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا، شرم نہ ہوتی کہ یہ میرے ساتھی باہر جا کے مجھے جھوٹا کہیں گے یا مجھ سے جھوٹ روایت کریں گے، تو لکذبت عنہ، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت سی جھوٹی باتیں کہہ دیتا. لیکن چونکہ اسے اپنے پیچھے والے ساتھیوں کا ڈر تھا. ثم کان اول ما سألنی، تو سب سے پہلا سوال جو ہرقل نے ابو سفیان سے کیا وہ کیا تھا؟ کیف نسبہ فیکم، کہ اس کا نسب کیسا ہے تم میں، یعنی کس ذات کا انسان ہے. عربوں کے ہاں تو خاص طور پر ذات پات کی بڑی اہمیت تھی، اور اس دور میں دوسرے لوگوں کو، یعنی دوسری قوموں میں بھی جن جن بنیادوں پر کسی کو ترجیح دی جاتی تھی، اس میں مال، اس میں اسٹیٹس جس کو حسب بولتے ہیں عربی میں یا اردو میں بھی، اور نسب بھی تھا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ عورت کو 4 وجوہات کی بنیاد پہ چنا جاتا ہے یا شادی کے لیے پسند کیا جاتا ہے، اس کا حسب، اس کا دین، اس کا مال، اس کا جمال. تو تم ان سب چیزوں کو چھوڑ کے صرف اس کے دین کو لو، یعنی یہ 4 چیزیں چھوڑو، دین کو اختیار کرو. فاصفر بذات الدین تربت یداک. بہرحال تو اس دور میں کسی کے بڑا ہونے کے لیے اس کا نسب بھی بڑا ہونا ضروری تھا. اگرچہ اسلام نے نسب کو معیار نہیں بنایا، لیکن ان بادشاہوں کے نزدیک نسب ایک بڑی چیز تھی، اور اس لحاظ سے نسب ضرور اہمیت رکھتا ہے کہ بعض لوگ خاندانوں سے پہچانے جاتے ہیں. ایک خاص نسل کے اندر، ایک خاص خاندان کے اندر خاص خوبیاں ہوتی ہیں، خاص عادات ہوتی ہیں، علم ہوتا ہے، تقوی ہوتا ہے، لہذا خاندان کا بھی ایک اثر ضرور ہوتا ہے. لیکن یہ کوئی کلی قاعدہ نہیں ہے. یہ بالکل ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کسی اچھے خاندان سے ہو لیکن وہ بڑا ہی غلط کار ہو. پیغمبروں کے ساتھ یہ آزمائش پیش آئی. حضرت نوح علیہ السلام کتنے اعلیٰ نسب اور حسب اور صاحب نبوت تھے، لیکن بیٹا کسی اور طرف چل پڑا. لیکن ایک عمومی قاعدہ، کلی قاعدہ نہیں، عمومی قاعدہ ہے کہ نسب سے انسان کی پہچان ہوتی ہے. بہرحال قلت، میں نے کہا، ہوا فینا ذو نسب، کہ وہ بڑے اچھے نسب والا ہے. اور آپ کو معلوم ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان تھا اعلیٰ ترین تھا، قریش میں سے تھے، پھر ہاشم میں سے تھے، اور یہ سب چنے ہوئے لوگ تھے اپنے عہد کے. دوسرا سوال یہ تھا، قالا، کہا، فہل قال ھذا القول منکم احد قط قبلہ، کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نے ایسا کوئی دعویٰ کیا تمہارے درمیان؟ یعنی تمہارے اندر یہ دعویٰ کہیں اس کا رواج تو نہیں کہ ایک کہتا میں نبی ہوں، دوسرا کہتا میں نبی ہوں، تو آپ نے بھی کہہ دیا کہ میں نبی ہوں؟ تو میں نے کہا لا، نہیں. اور آپ کو معلوم ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کئی 100 سال تک، بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد مکہ میں کسی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، نہ کوئی نبی آیا تھا. سورۃ یاسین میں بھی آپ پڑھتے ہیں نا کہ ما انذر آباؤہم فہم غافلون. بہرحال پھر اگلا سوال ہے، فہل کان من آبائہم من ملک، اس کے آباء و اجداد میں سے کوئی بادشاہ بھی رہا ہے یا بادشاہ بھی ہے؟ قلت لا، میں نے کہا نہیں. فاشراف الناس یتبعونہ ام ضعفاؤہ، کیا لوگوں میں سے اپر کلاس کے لوگ، اشراف کا معنی اپر کلاس، کیا اپر کلاس کے لوگ آپ کے پیچھے ہیں، آپ کا اتباع کر رہے ہیں، یا کمزور لوگ؟ تو اس نے کیا کہا، بل ضعفاؤہم، ان کے کمزور. اور یہ اس لیے کہا کہ اکثریت ان کی تھی، لیکن اشراف میں سے بھی لوگ موجود تھے، جیسے حضرت عمر تھے، حضرت حمزہ تھے، حضرت خدیجہ تھیں، حضرت ابو بکر تھے. ان میں سے بہت سے لوگ جو تھے، اور بھی نام لیے جا سکتے ہیں، یہ سب اشراف میں سے تھے، لیکن میجورٹی جو تھی وہ کمزور لوگوں کی تھی. قال ایزیدون ام ینقصون، اس نے پوچھا کیا یہ زیادہ ہو رہے ہیں یا تھوڑے ہو رہے ہیں؟ قلت بل یزیدون، میں نے کہا یہ تو بڑھ رہے ہیں. قال فهل يرتد احد منهم سخطة، کہ کیا کوئی اس کے دین سے بدظن ہو کے، ناراض ہو کے، اسے ناپسند کر کے، سخت سین خیتے، غضب بھی ہوتا ہے، غصہ بھی ہوتا ہے، ناپسندیدگی بھی ہوتی ہے، یعنی اس کے دین سے کوئی بدگمان، بدظن، متنفر ہو کے پھر بھی جاتا ہے، واپس پلٹ جاتا ہے کہ ہم نے دیکھ لیا اس کے دین میں کیا ہے. آپ کو یاد ہے کہ مکی دور میں کوئی ایک نام بھی ایسا نہیں ملتا. قلت لا، میں نے کہا نہیں. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب، کیا تم نے کبھی اس کو جھوٹ کا الزام دیا، یعنی کبھی اس پر کوئی جھوٹ ثابت ہوا؟ قبل ان يقول ما قال، اس سے پہلے کہ وہ کہتا جو اس نے کہا، یہ نبوت کے دعوے سے پہلے. قلت لا. قال فهل يغدر، کیا وعدہ بھی توڑتا ہے؟ قلت لا، نہیں توڑتا. ونحن منه في مدة، اور ہم اس کے ساتھ ایک ایسے عہد میں اب پروئے ہوئے ہیں، لا ندری ما هو فاعل فيها، ہمیں نہیں پتا کہ اب وہ کیا کرتا ہے. کون سا عہد مراد ہے؟ صلح حدیبیہ. اب ہم نے اس کے ساتھ معاہدہ کر رکھا ہے، لیکن ہم نہیں جانتے کہ اب وہ کیا کرتا ہے، پہلے تو اس نے کبھی وعدہ شکنی نہیں کی. قال ولم، اور نہ تمکننی، تو نے مہلت دی مجھ کو، یا تم نے موقع دیا مجھ کو، کلمتن، ایک کلمے کا، ادخل فیہا شیئن، کہ میں اس میں کوئی اور چیز داخل کروں، غیر حاضل کلمت، سوائے اس کلمے کے. اور کون سا کلمہ ہے جو اس نے کہا تھا؟ لا ندری ما ہوا فاعل فیہا، بس یہ ایک بات میں نے کہی، ورنہ لا سے بڑھ کے میں کچھ نہیں کہہ سکتا تھا. قال فہل قاتلتموہ، کیا تم نے کبھی اس سے جنگ کی؟ قلت نعم، میں نے کہا ہاں. قال فکیف کان قتالکم ایاہ، تو تمہاری اس سے جنگ کیسے ہوتی تھی، یعنی جنگ میں تمہارا اس کے ساتھ کیسا رہا؟ قلت، میں نے کہا، الحرب بیننا وبینہ سجال، کہ جنگ ہمارے اور اس کے درمیان ڈولوں کی طرح رہی. سجال سجل کی جمع ہے، سجل.
بھرا ہوا ڈول. ڈول وہ ہوتا ہے جب کنویں سے پانی نکالنا ہوتا ہے تو اس میں جو برتن پھینکا جاتا ہے اس کو ڈول کہتے ہیں. تو سجل کی جمع ہے سجال, ڈول. جنگ ہمارے اور اس کے درمیان ڈولوں کی طرح ہے, یعنی کبھی ڈول ہمارے ہاتھ آ جاتا ہے اور کبھی اس کے ہاتھ آ جاتا ہے. یہ ایک محاورہ ہے اصل میں, کہ جیسے کنویں پہ بہت سے لوگ پانی بھرنے کو کھڑے ہوتے ہیں تو ہر ایک کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ ڈول اس کے ہاتھ آ جائے, کہ وہ پانی بھر لے, اس کو فائدہ ہو جائے. اور پانی بھرنا کیا ہے دراصل, فائدہ اٹھانا. اب آپ دیکھیں کہ جنگ کا ڈول کبھی ہمارے ہاتھ آ جاتا ہے, ذرا لفظ پہ غور کریں, ینالو منا, وہ لے لیتا ہم سے ڈول, یعنی وہ فائدہ اٹھا لیتا ہے. وَنَنَالُ مِنْهُ, اور کبھی ہم اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں. اشارہ ہے بدر اور احد کی طرف. جنگ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھ میں ڈول تھا, احد میں ڈول ان کے ہاتھ چلا گیا. قَالَ مَاذَا يَأْمُرُكُمْ, کیا تعلیم دیتا ہے تم کو؟ قُلْتُ, میں نے کہا, وہ کہتا ہے اللہ کی عبادت کرو, صرف اسی ایک کی, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو, اور جو تمہارے باپ دادا کہتے ہیں اس کو چھوڑ دو. یعنی دین باپ دادا کا دین نہیں ہوتا. وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ, نماز کا حکم دیتا ہے, وَالصِّدْقِ, سچائی کا, وَالْعَفَافِ, پاکیزگی کا. عفاف ہوتا ہے حرام چیزوں سے بچنا اور ایسی چیزوں سے بچنا جو اچھے اخلاق میں مانے ہوں, یعنی بد اخلاقی, بد تہذیبی, بدتمیزی سے بچنا. عفاف کا مطلب صرف زنا سے پرہیز نہیں, بلکہ بد اخلاقی اور بدتمیزی اور مختلف طرح کے جو برے کردار ہیں ان سے بھی بچنا. وصلتی, اور صلہ رحمی. صلہ رحمی کیا ہے؟ رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنا. احسان ایک لفظ میں آپ صلہ رحمی کا معنی یوں سمجھ سکتے ہیں. فقال للترجمان, تو اس نے ترجمان کو کہا, قل له سألتك عن نسبه, میں نے تجھ سے اس کے نسب کے بارے میں پوچھا تو تم نے کہا کہ وہ بڑا صاحب نسب ہے. فكذلك الرسل, رسول ایسے ہی ہوا کرتے ہیں, یعنی رسول اپنے معاشرے کے اچھے خاندانوں میں بھیجے جاتے ہیں. وسألتك هل قال احد منكم هذا القول, کہ کیا تم میں سے کسی اور شخص نے اس سے پہلے ایسا کوئی دعویٰ کیا؟ تو تم نے کہا نہیں. تو میں نے کہا کہ اگر کوئی اس سے پہلے تمہارے قوم کے اندر ایسا دعویٰ کرتا تو میں کہتا کہ یہ شخص اپنے سے پہلوں کی پیروی کر رہا ہے, یعنی ان کی نقالی کر رہا ہے. اور میں نے تم سے پوچھا کہ کیا اس کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ ہے, تو تم نے کہا نہیں. اگر تم کہتے کہ ہاں ہے تو اس کا مطلب تھا کہ وہ اپنے باپ کی بادشاہت کی وراثت چاہتا ہے, یعنی وہ بادشاہت اپنے لیے پسند کر رہا ہے, یعنی بادشاہ بننا چاہتا ہے اور طریقہ نہیں ملا تو نبوت کا دعویٰ کر دیا. پھر میں نے پوچھا کہ تم اس کو جھوٹ کا الزام دیتے ہو کبھی؟ تم نے کہا نہیں. تو میں نے یہ سمجھا کہ جو شخص لوگوں سے جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ پہ بھی جھوٹ نہیں بول سکتا, یعنی پھر وہ اپنے دعوے میں سچا ہے. اب دیکھیں کہ اس کے سوال جو ہے کتنا زبردست معیار ہے نبوت کو جاننے کا. تو بات یہ ہے, جب بھی کبھی آپ میں سے جس نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے بارے میں سنا ہو کچھ مجھ سے, تو اس میں ہمیشہ میں ایک بات یہ کہتی ہوں کہ ایمان کے لیے معرفت سب سے پہلی چیز ہے. معرفت کے لیے علم ضروری ہوتا ہے, اور علم کچھ سوالوں پہ مبنی ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کرنے کے لیے یہ سارے سوال بڑے ہی امپورٹنٹ. اور امام بخاری اپنی اس کتاب الوحی میں دراصل اس حدیث کو لائے بھی اسی وجہ سے ہیں کہ ایک غیر مسلم کس طرح کے سوال کر سکتا ہے ایک شخص کی نبوت کو جاننے کے لیے. اور یہ سوال صرف ہرقل کے سوال نہیں ہے, یہ بطور مثال ہے ہر دور میں آپ کی صداقت کی پہچان کے طور پر کہ آپ کو سچا نبی مانا جائے. اگلا کیا کرائیٹیریا اس کا, کیا سوال کرتا ہے کہ میں نے پوچھا کہ کیا اپر کلاس اس کی پیروکار ہے یا ضعیف لوگ؟ تو تم نے کہا کہ ضعفاء. تو بات یہ ہے کہ رسولوں کے پیروکار عموماً کمزور لوگ ہوتے ہیں, یعنی رسولوں پر ایمان لانے میں ایسے ہی لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں. مراد یہ ہے جن کے پاس مال و دولت اور دنیا کی بہت نعمتیں ہوتی ہیں وہ انتظار میں رہتے ہیں, وہ اپنے مفادات کو چھوڑ نہیں سکتے, ان کو قربان نہیں کر سکتے, اس لیے وہ عموماً پیچھے رہ جاتے ہیں. جب میں نے پوچھا تم سے کہ کیا وہ بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں, فذکرت انہم یزیدون, تو تم نے کہا کہ وہ بڑھ رہے ہیں. وَكَذَلِكَ أَمْرُ الْإِيمَانِ حَتَّى يَتِمَّ, اور ایمان کا معاملہ یہی ہوتا ہے کہ وہ جس کے اندر داخل ہوتا ہے اس کو پھر استقامت دیتا ہے اور اس میں مزید اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. حتیٰ یتم, یہاں تک کہ یہ معاملہ مکمل ہو جائے. اذا جاء نصر اللہ والفتح, یعنی حتیٰ یتم کا معنی یہاں تک کہ فتح ہو جائے.
جب تک وہ ایک ڈسائسو پوزیشن پہ نہیں پہنچ جاتا، ایک فیصلہ کن حالت میں نہیں پہنچ جاتا، ایمان کا معاملہ یہی ہوتا ہے کہ وہ اس کے ماننے والے یا اس کے جاننے والے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ وَسَأَلْتُكَ أَيَرْتَدُّ أَحَدٌ سَخْطَةً لِدِينِهِ، پھر میں نے تجھ سے پوچھا تھا کہ کیا کوئی شخص دین میں آ کر پھر اس کو برا سمجھ کر اس سے پھر جاتا ہے؟ تو تم نے کہا تھا کہ نہیں۔ وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ، اور یہی ایمان کی حالت ہوتی۔ ایمان اسی چیز کا نام ہے، اور اصل سچا ایمان یہی ہے کہ جب وہ دل میں گھل مل جاتا ہے، دل میں اتر جاتا۔ تو خالطو کا لفظ ہے خلط ملط۔ خلط ملط ایسے ہی ہے جیسے آپ آٹے میں پانی ڈال کے اس کو خلط ملط کرتے ہیں، ایک دوسرے کے اندر مل جل جاتا ہے، یعنی ایمان دل کے اندر اتر کر اس کے اندر رچ بس جاتا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے اس سے؟ حین تخالط بشاشتہ، یعنی ایمان تو ایک لفظ ہے نا، یہ ایک تصور ہے، لیکن اس کی جو بشاشت ہوتی ہے، اس کے جو اثرات ہوتے ہیں، اس کے جو نتائج ہوتے ہیں، اس کی جو حقیقت ہوتی ہے، وہ دلوں میں مل جل جاتی ہے۔ بشاشت کا لفظ ہے، بشاشت ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، مراد ہے یہاں ایمان کی روشنی، ایمان کا نور، ایمان کی مٹھاس، ایمان کے اثرات جب وہ دل میں اترتے ہیں، دل کھل جاتا ہے اس کے لیے، تو پھر انسان اس کیفیت کو دل سے دور نہیں کرنا چاہتا، پھر انسان کفر کی طرف کبھی پلٹنا نہیں چاہتا۔ اور میں نے پوچھا کہ کیا وہ عہد شکنی کرتا ہے؟ تو نے کہا نہیں، اور پیغمبر ایسے ہی ہوتے ہیں کہ وہ عہد نہیں توڑتے۔ اور میں نے تجھ سے پوچھا وہ تم کو کیا حکم دیتا ہے؟ تم نے کہا کہ وہ تم کو یہ حکم دیتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، بت پرستی سے تم کو منع کرتا ہے، نماز اور سچائی کا حکم دیتا ہے، اور پاکیزہ رہنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ ہے ایک نبوت کی تعلیم کا خلاصہ کہ نبوت کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے، لوگوں کو کیا دیا جائے، لوگوں کو کیا بنایا جائے، لوگوں میں کیا ڈالا جائے۔ اور جو یہ چیزیں اختیار کر لیتا ہے گویا کہ وہ اس نبوت پر صحیح معنوں میں ایمان رکھتا ہے۔ صرف ایک اللہ اور کوئی نہیں، اسی کی عبادت، کسی اور کی نہیں۔ اور عبادت میں سب سے پہلا مظہر نماز، پھر سچائی زبان پر، عفاف کردار میں۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے ایمان جو دل میں، اور اس کی تفسیر ہے پھر یعنی توحید کا سبق، صلاۃ عمل میں، صدق زبان پر، عفاف کردار میں۔ ایک انسان کو مکمل مسلمان بناتی ہیں یہ چیزیں۔ اگر کوئی شخص صرف کلمہ پڑھتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا تو بھی ادھورا ہے اس کا ایمان۔ نماز بھی پڑھتا لیکن جھوٹ نہیں چھوڑتا۔ آپ نے پڑھا نا، ایمان اور جھوٹ ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ سچ بھی بولتا ہے لیکن بڑا ہی بد اخلاق ہے، عفاف کوئی نہیں اس کے اندر، مروت نہیں ہے اس کے اندر، کسی کا دل جیتنے کی صلاحیت نہیں ہے اس کے اندر، بد زبان ہے، بد کردار ہے، دوسروں کو ایذا رسانی کرتا ہے، تو بھی اس نے نبوت کے سبق کو حاصل ہی نہیں کیا۔ یہ ایک بہترین بندے کی تصویر کشی کر دی گئی کہ یہ ہوتا ہے، اس میں ایسا ہوتا ہے ایمان لانے والا۔ کہا کہ فَإِن كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا، اگر یہ جو باتیں تم کہہ رہے ہو سچ کہہ رہے ہو تو کیا ہوگا؟ جہاں میرے یہ دونوں پاؤں ہیں یعنی ملک شام، اس جگہ کا وہ جلد ہی مالک ہو جائے گا، یعنی یہ دین پھر وہیں نہیں رہے گا، یہ پھیل جائے گا اور یہ سارے علاقے وہ فتح کر لے گا۔ کیوں؟ محبت فاتح عالم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس محبت اور جس سوز اور جس پیغام کے ساتھ لوگوں کو تبلیغ کی، پھر وہ اس کی صلاحیت رکھتی تھی۔ جو کردار آپ نے پیش کیا، جو لوگ آپ تیار کرنا چاہتے تھے کہ ان کے اندر یہ خوبیاں ہوں، ان کے دل کے اندر، ان کی زبان پر، ان کے عمل میں، ان کے کردار میں، ایسے لوگوں کا پھر حق ہے کہ وہ پوری دنیا پہ چھا جائے۔ آپ کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج مسلمان سمٹ کیوں گئے ہیں اور اپنے ہی ملکوں میں کیوں ستائے جا رہے ہیں، اپنے ملکوں میں بھی جینے کا حق نہیں رہا؟ اس لیے کہ ہمارا اخلاق اور کردار ہی یہ نہیں رہا۔ ہم زبان سے تو کہتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، لیکن جو کچھ آپ لائے اس کی بنیادی تعلیم کو بھی چھو کر نہیں گئے۔ وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ، میں جانتا تھا کہ وہ ایک دن نکلے گا، یعنی مجھے اس نبی کے آنے کا انتظار تھا۔ وَلَمْ أَكُنْ أَظُنُّ أَنَّهُ مِنْكُمْ، لیکن میں یہ نہیں سمجھتا تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا، اس کا خیال تھا بنی اسرائیل میں سے ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے نا، اہل کتاب پہلا پارہ آپ پڑھیں گے تو اس میں معلوم ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے وہ کیا کرتے تھے؟ آپ کا نام لے کر دعائیں مانگتے تھے اور یہ دھمکیاں دیتے تھے
مشرکین کو کہ ایک نبی آئے گا اور پھر ہم اس کے ساتھ مل کر تم سے اپنا بدلہ لیں گے، لیکن جب آیا تو کفر کر بیٹھے. اور کفر کی اصل وجہ کیا تھی کہ وہ نبی ہم میں کیوں نہیں آیا، وہ نبی عربوں میں کیوں آ گیا. تو یہ ایک عام خیال تھا اہل کتاب کا کہ وہ نبی بنی اسرائیل ہی میں سے ہوگا، لیکن جب وہ بنی اسماعیل میں آیا تو اس ضد نے ان کو ایمان سے روک دیا. تو وہ بھی یہی کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا تھا یا میرا نہیں خیال تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا، لیکن بہرحال فلو انی اعلم انی اخلص الیہ، اگر میں یہ جانتا کہ میں واقعی اس تک پہنچ جاؤں گا. اخلص الیہ یعنی خالص سے ہے نا، یعنی خالصتاً پہنچ جاؤں گا، واقعی پہنچ جاؤں گا، بچ کے پہنچ جاؤں گا، کوئی مجھے مار نہیں ڈالے گا. لتجشمت لقاءہ، تو میں اس تک پہنچنے میں ہر تکلیف اٹھا لیتا، میں اس تک ضرور پہنچتا. ولو کنت عندہ، اور اگر مجھے اس کے پاس رہنے کی سعادت ملتی، میں اس کے پاس ہوتا. کس شوق کا اظہار کرتا ہے، لغسلت عن قدمہ، میں اس کے پاؤں دھوتا. اور یہ اس کی صرف تمنا نہیں تھی، وہ صحابہ کرام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد تھے وہ حقیقتاً آپ کے ساتھ ایسی ہی محبت رکھتے تھے کہ آپ کے وضو کے پانی پہ چھپٹتے تھے. اور ابو سفیان ایک اور موقع پہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ خدا کی قسم میں نے قیصر و کسریٰ کے دربار دیکھے ہیں، جیسے یہ ہرقل کا دربار دیکھا، ان کا لقب قیصر ہوتا تھا نا، تو میں نے قیصر و کسریٰ کے دربار دیکھے ہیں، لیکن جو محبت، جو احترام اور جو ادب اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے ساتھ کرتے ہوئے دیکھا وہ کسی کو نہیں دیکھا. اور یہی ہے حقیقی ایمان. ایمان دلوں کو جوڑنے کے لیے آتا ہے، دلوں کو توڑنے کے لیے نہیں. جو دین لوگوں کو بانٹ دے، جو دین محبت کرنا نہ سکھائے، جس دین میں ایک دوسرے کے ساتھ الفت نہ ہو، ایک دوسرے سے تعلق نہ ہو، وہ دین نہیں. تو یہاں پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور آپ کی پیروی، یہ بھی تو کہہ سکتا تھا میں آپ کے ہاتھ دھوتا. پاؤں کا خاص طور پر اس لیے ذکر ہے کہ پیروی کی طرف اشارہ ہے کہ میں آپ کا احترام کرتا، آپ سے محبت کا اظہار کرتا، آپ کی بات مانتا، آپ کے آگے جھک جاتا. ثم دعا بکتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس نے وہ خط منگوایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعث بہ بھیجا تھا اس کو دہیتن دہیہ کلبی کے ہاتھ. یہ 6 ہجری میں بصرہ کے حاکم کو بھیجا گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 کے قریب خطوط مختلف علاقوں میں اور مختلف لوگوں کو دیے تھے، لکھ کے بھیجے تھے. تو اس میں 6 ہجری میں بصرہ کے حاکم کو حضرت دہیہ کلبی کے ہاتھ خط دے کر بھیجا گیا تھا. بصرہ جو ہے یہ شام کے جنوبی علاقے میں ہے، شام کے جنوب میں حوران کے قریب. فدفعہ الی ہرقل، تو عظیم بصرہ نے کیا کیا، حاکم بصرہ نے یہ خط کس کو دے دیا، ہرقل کو دے دیا. یہ ذرا سمجھیں گے تو پھر آگے بات سمجھ آئے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط ہرقل کو نہیں بھیجا، کس کو بھیجا ہے، عظیم بصرہ کو. اس نے کیا کیا، آگے ہرقل کو بھیج دیا. کس لیے بھیجا کہ اصل میں وہ خط ہرقل کے نام تھا، لیکن ڈائریکٹ نہیں بھیجا، کسی اور کے ذریعے بھجوایا. عظیم بصرہ اسی وقت وہ خط پہنچاتا ہے، وہ اس کو پڑھتا ہے. کیا ہے خط کی عبارت، اس میں لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد عبد اللہ و رسولہ الی ہرقل. محمد جو اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، ان کی طرف سے یہ خط ہرقل کے نام ہے، عظیم الروم، جو رومیوں کا بڑا ہے. اب اس میں آپ دیکھیں کہ آپ اس کو صرف ہرقل نہیں کہتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور جو آپ کا اخلاق اور جو آپ کا انداز ہے اس پہ غور کیجیے. کیا اتنا کہنا کافی نہیں تھا؟ اپنے نام کے ساتھ تو آپ نے نہیں لکھا عظیم عرب یا کچھ اور، نہیں، اپنے نام کے ساتھ کتنی عاجزی ہے، عبداللہ، اللہ کا بندہ، و رسولہ، اور اس کا رسول. یعنی آپ نے اپنی پہچان ان 2 چیزوں سے کرائی. اور یہی دراصل آپ کا مقام ہے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں لیکن ساتھ ہی اس کے رسول بھی ہیں. اور ہرقل کو جب خطاب کرتے ہیں تو جو اس کا ٹائٹل تھا اس کو اسی طرح لکھتے ہیں. ہمارے ہاں عموماً جب دین کا شوق چڑھتا ہے تو ہم ہر عزت والے کو ذلیل کر دینا چاہتے ہیں اور بے عزت کر دیتے ہیں، جبکہ تبلیغ کا تقاضا اور حکمت یہ ہے کہ دنیا میں اللہ نے جنہیں عزت دی ان کو ان کے مطابق ہی خطاب کیا جائے. جیسے ہمارے ہاں ہز میجسٹی یا اس قسم کے الفاظ لکھے جاتے ہیں، یا عربی میں فخامت الرئیس وغیرہ، تو ان الفاظ کو استعمال کرنا غیر اسلامی نہیں ہے، الا یہ کہ اس میں شرک کی بو آتی پھر نہ استعمال کیے جائے.
چونکہ وہ ہرقل جو تھا اس کا ٹائٹل عظیم الروم تھا، اس لیے آپ نے اس کو عظیم الروم کے نام سے پکارا. سلام علی من اتبع الہدی، السلام علیکم نہیں لکھا. یہ ایک اور چیز پتہ چلتی ہے کہ جب کسی کافر کو خط لکھا جائے یا کسی کافر کو خطاب کیا جائے تو وہ مخصوص الفاظ استعمال نہ کیے جائیں جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے کرتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ السلام علیکم. لیکن کیا کیا جائے، پھر سلام کیسے کیا جائے؟ تو خط میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا سلام علی من اتبع الہدی. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ یہ الفاظ کسی مسلمان کے لیے نہیں لکھتے. میری ایک شاگرد نے مجھے خط لکھا اور اس میں یہی الفاظ لکھے. تو سلام علی من اتبع الہدی کا لفظ غیر مسلم کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس لیے ہوتا ہے کہ سلامتی ہو تم پر اس شرط کے ساتھ کہ تم ہدایت کی پیروی کرو. یعنی اگر ہدایت کی پیروی کرو گے تو سلامت رہو گے، اور اگر نہیں کرو گے تو تم خود اپنی بربادی کے ذمہ دار ہو. اب اس میں آپ دیکھیں کہ خط لکھنے کا بھی طریقہ ہمیں بتایا نا کہ خطاب کیسے کرنا ہے، پھر دعائیہ کلمات کیسے کہنے ہیں، اور پھر اس کے بعد اپنا مقصد کیسے بیان کرنا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ لمبی چوڑی تعریف و ثنا اور ادھر ادھر کی فضول باتیں نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مختصر ہوتی، ڈائریکٹ ہوتی، ٹو دا پوائنٹ ہوتی، بڑی جامع ہوتی، بڑا اس میں وقار ہوتا. وہ وقار نظر آتا ہے.